बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद जलसे का पंडाल सज चुका है। आप सब जानते हैं कि पनामा केस का फैसला आने के बाद जब पार्लियामेंट में इमरान खान साहब को बोलने की इजाज़त नहीं दी गई तो उन्होंने ऐलान किया था कि 30 अप्रैल को इस्लामाबाद में पंडाल सजाएंगे। गो नवाज शरीफ साहब के इस्तीफ़ा लेने के लिए जलसा करेंगे। तफसीलात के मुताबिक पंडाल सज चुका है और 40,000 कुर्सियाँ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में सजाई गई हैं। मगर इस मरतबा कोई इसका पैटर्न थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि स्टेज पर बैठने की इजाज़त, स्टेज पर खड़े होकर तकरीर करने की इजाज़त सिर्फ मखसूस लोगों को दी जाएगी और तफसीलात के मुताबिक टिकट्स इशू की गई हैं। जिसके पास टिकट होगा वही स्टेज पर खड़ा होकर जलसे में जो शुरका हैं उनसे खिताब करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तकबिल की फहरिस्त भी, जो उनके जलसे मुस्तकबिल में होंगे, वो लिस्ट भी पब्लिक की है। 30 अप्रैल को कराची में जलसा करेंगे, 7 मई को सियालकोट में जलसा करेंगे, 12 मई को सरगोदा, 19 मई को कोयटा की बारी और 21 मई को लाहौर में जलसा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आप सब जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी, मर्दान में और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में आसिफ अली जरदारी अपने बरखुरदार बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जलसे कर चुके हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि वो लाहौर में भी, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ समझा जाता है, पंजाब का दिल समझा जाता है, लाहौर में भी वो जलसा करेंगे। गो नवाज गो का नारा बुलंद करेंगे। मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं राय साकिब खरल, जो कि मुख्तलिफ हलकों को विज़िट करते हैं। अपना प्रोग्राम अवामी राय चैनल 7 पर करते हैं, मुख्तलिफ हलकों को विज़िट करते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स कि किस हलके में हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही, क्या जो उन्होंने वादे किए थे क्या वो अपने मैंडेट पर पूरा उतर पाएँ। बहुत शुक्रिया राय साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी राय शामिल करेंगे, बहुत से मौजूद आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शौकत बसरा साहब को टेलीफोन लाइन पर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंडाल तो इस्लामाबाद में सज चुका है, मगर क्या लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर, जिस तरह कमर ज़मान कायरा साहब ने भी कहा कि वो पंखड़ी जो शहबाज शरीफ साहब के स्टाइल में तकारीर शहबाज शरीफ साहब करते रहे थे, हम भी करेंगे, तो उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब किस तरह से अपने आप को मोबिलाइज़ कर रही है। शौकत बसरा साहब से बजरिया टेलीफोन ये जानेंगे और उसके बाद फिर राय साहब से बात करेंगे कि पंजाब की क्या सूरत हाल है और वफाक की क्या सूरत हाल है। जो हल्के हैं, जिस तरह से आप सबका अपना अपना हल्का है, NA या PP हल्का, तो उसमें कैसी कारकर्दगी रही है। शौकत बसरा साहब से अभी हमारा फ़िलहाल रब्ता नहीं हो पा रहा, तो आपसे बात शुरू करते हैं। उनसे जैसी बात होगी तो उनके पास चलेंगे। अच्छा राय साहब, पहले तो मुझे ये बताइए कि आप तो मुख्तलिफ हल्के विज़िट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में जाते हैं और फिर देखते हैं वहाँ पर सड़कें बनी हैं नहीं, कचरे की क्या सूरत हाल है, स्कूल्स का क्या ये सारी सूरत हाल है। व्यूअर्स भी हमें देख रहे हैं, यकीनन उनके भी हल्कों की हालत उस तरह से होगी जिस तरह आप अपने प्रोग्राम में बताते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे जो गंभीर और ख़तरनाक हालत आपको लगी है अब तक, किसके हल्के की लगी? यहाँ से 5 या 10 मिनट की ड्राइव है शहबाज शरीफ साहब का अपना हल्का, अच्छा, जो कि कोर्ट करते हैं खादिम आला, बुलंदोबांग दावे भी थे और आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन दैट कॉन्स्टिट्यूंसी। बड़ा एक्साइटेड था मैं। अच्छा, कि ये खादिम आला रोड्स बना रहे हैं, ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं, एनर्जी सेक्टर में बड़ा काम करवाया जा रहा है, सो कॉल्ड एडवर्टीजमेंट पे अरबों रुपया एनुअली खर्च किया जा रहा है। सो ऊपर मिसेस जायदा मुबशिर साहब हैं, जो राना मुबशिर साहब की बेगम है, नीचे सूबाई सीट पे हैं शहबाज शरीफ साहब। और अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से दैट रुखशान के उस हल्के में इलेक्शन कैंपेन में मियाँ साहब एक दफ़ा गए। यूहन्नाबाद वाला हल्का आपको सानिया यूहन्नाबाद याद होगा, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि यूहन्नाबाद वाली जो पॉपुलेशन है वो एशिया की सबसे बड़ी क्रिश्चियन कॉलोनी है, एशिया की, कि वहाँ पर एक सूबाई सीट के अंदर रजिस्टर्ड क्रिश्चियन वोटर जो है वो 47,000 था। सो इस मरदमशुमारी के बाद वो प्रॉब्ली डबल पे जा पहुंचेगा। उस हल्के की सूरत हाल ये थी कि आप इंटरनेशनली ग्लोबली आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी कितनी निगलेक्टेड है। शहबाज शरीफ साहब उस हल्के में इलेक्शन कैंपेन में सिर्फ एक दफ़ा गए, तो जीतने के बाद वहाँ पे जाना तो खैर वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है ना, वो तो गैर मुमकिन सी एक बात थी। अच्छा, वहाँ पर तला बरकी साहब हैं, जो कार खास जिसको कह लीजिएगा, जो करता है वहाँ पे, जो करता धरता है सारे, तला बरकी साहब वहाँ पर नज़र आते हैं कि जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है सारी, जहाँ पर नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, जहाँ पर पैसे कमाने के जो सोर्सेज हैं अनोली के लिए, वो वहाँ पर तला बरकी साहब सरकर्दा वहाँ पर नज़र आते हैं, एक बिग हैंड नज़र आते हैं वहाँ पे। लेकिन पीने के पानी से स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट हो जाएगी, सीवरेज से स्टार्ट हो जाएगी, गलियाँ तो बड़ी दूर की बात है, गलियाँ तो बहुत दूर की बात है। द मेन रोड जो फिरोजपुर रोड जिसके ऊपर मेट्रो चल रही है, जहाँ से अपने लेफ्ट होकर यूहन्नाबाद और राइट साइड पे इकबाल कॉलोनी है, वो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वहाँ पर एंटर होना है, वो एंट्रेंस तक नहीं बनी। अच्छा, क्रिश्चियन कॉलोनी वो सबसे बड़ी, गेट अगेन आई हैव टू कोट दैट, कि सबसे बड़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है पाकिस्तान नहीं पूरे एशिया के अंदर, उनके अंदर एक भी सरकारी स्कूल नहीं है।
अच्छा, उसके अपोजिट जहानाबाद जो सारे काम हो रहा है डेवलपमेंट का काम, ये सिर्फ पोस्ट लोकेलिटीज में? जी नहीं, पोस्ट लोकेलिटीज सिर्फ टेलीविजन पे नजर आता है। अच्छा, अब हल्का उठाइए, क्योंकि पंजाब और काफी सारे बाकी जो सूबे हैं उनके काफी सारे एरियाज जो मैं विजिट कर चुका हूँ अभी तक, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में कवर कर चुका हूँ, यू पिक अप द कॉन्स्टिट्यूंसी, यू पिक अप द यूनियन काउंसिल, और मैं आपको ग्राउंड रूट लेवल पे जाके गली गली में बता सकता हूँ कि फलां गली के अंदर ये हुआ और फलां गली के अंदर ये नहीं हुआ। एक बाल कॉलोनी है अपोजिट टू जहानाबाद, वहाँ पर एक सरकारी स्कूल बनाया गया, उसको बने 2.5 साल, उसकी बिल्डिंग मुकम्मल हुई, यस द बिल्डिंग इज देयर, दैट इज कंप्लीट, अच्छा स्कूल है, बड़ी बिल्डिंग है सरकारी स्कूल, वो कंप्लीट करके छोड़ दी गई। मैंने वहाँ के रेजिडेंट से पूछा कि भाई आपका स्कूल तो कंप्लीट है, इसमें असातिज़ा कितने हैं, इसमें स्टूडेंट कितने आते हैं? दे सेड वन ब्यूटीफुल लाइन, उन्होंने कहा जी स्कूल कंप्लीट है डॉक्यूमेंट्स में, इसके इनॉग्रेशन, इसका इफ्तिताह सीएम साहब करेंगे इलेक्शन से 2 महीने पहले आके, वोट के लिए। जी वोट के लिए। सो ये तो हमारा लेवल है कि सीएम पंजाब जो एक पूरे सूबे को लीड कर रहा है, एक सूबे का मैकेनिज्म लीड कर रहा है, उनके अपने हल्के के ये हालात हैं, तो बाकी बेचारे सूबाई वज़रा या एमपीएज या एमएनएज, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए आप, वो आप जाएंगे हल्के में जाके तो आप यू वोंट बिलीव कि आपको ऐसा फील होगा कि पाकिस्तान में नहीं है। आप लाहौर में मेन रोड से फिर रहे हैं, आप कलमा चौक से निकलते हैं, गुलबर्ग एंटर हो जाते हैं, आप कैवलरी ब्रिज निकलते हैं, आप केनाल पे हैं, केनाल भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, एलईडी लाइट्स भी लग गई यहाँ पर भी, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। और आप उनमें देखिए जरा डेवलपमेंट, जहाँ पे आपके राउंड अबाउट या ओवर ब्रिजेस बनते हैं, उनके मैप में जरा डिटेल में जाकर रिसर्च कीजिएगा कि एक स्ट्रेट जो राउंड अबाउट जा सकता है, जो रोड सीधी जा सकती है, उसमें 3 दफ़ा यूजू करके घुमाया जाता है, जस्ट टू इंक्रीज द बजट, ताकि आपके मैक्सिमम बजट इंक्रीज किया जा सके और उसमें से मैक्सिमम अपना खर्चा जो है वो निकाला जा सके। सो मैं राइट लेफ्ट के हल्के क्या कोट करूँ, मैं तो सबसे पहले मियाँ साहब का हल्का कोट करूँगा कि वहाँ पर चले आप नहीं गए यार, आप बहुत बिजी हैं, आपने पूरा पंजाब चलाना है, आप मरकज़ की पॉलिटिक्स में भी आपके भाई साहब बैठे हुए हैं, आपने वहाँ पर भी मुशावरत करनी है, आपने सारे मामलात देखने हैं, लेकिन कम अज़ कम वहाँ पर कोई डेवलपमेंट के फंड ही रिलीज़ करवा दीजिए भाई। कुछ कम से कम जो आपके वहाँ पर बंदे जिनको आपने इंचार्ज बनाया हुआ है, आपने मुशीर बनाया हुआ है तल्ला बरकी साहब को, कम से कम उन्हीं से कह के कोई डेवलपमेंट के फंड लगवा दें, वहाँ उन बेचारों को पीने का साफ पानी दे दें, उनके लिए स्कूल बना दें, कम से कम आप कहीं पर रिप्रेजेंट तो करें कि भाई मैं तुम्हारा एमपी हूँ। अब इस लेवल के लीडरान को जाके प्रॉब्लम ये होता है कि भाई आप किसी भी हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, यू विल विन द सीट। सो वो एक हल्के के ऊपर। अच्छा, एक मज़ेदार बात है, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, कि लोग जो दूसरे सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं ना, वो ये गिला करते हैं कि सारा काम पंजाब में हो रहा है और लाहौर को पेरिस बन चुका है। वो भी टेक्निकलिटी है ना उसमें कि पंजाब के अंदर आपकी पाकिस्तान की 60% पॉपुलेशन बैठी हुई है, ठीक है, उसके अंदर आप ये एलिगेशन नहीं रेज कर सकते कि सारा पैसा पंजाब के ऊपर लग रहा है। मैं उसमें एक हमेशा से कहा करता हूँ, अक्सर लोग ये मेरे से आर्गूमेंट करते हैं, जी आप सर आप पंजाब घूम रहे हैं, पाकिस्तान घूम रहे हैं, मुझे हालात बताइए। अब आपका जो फॉरेन इन्वेस्टर आना है ना, उसने विहाड़ी में नहीं आना, उसने मुजफ्फरगढ़ में नहीं आना, उसने लाहौर के अंदर लैंड करना है। सो लाहौर हैज़ टू बी प्रेजेंटेबल। आपका जो इन्वेस्टर फॉरेन इन्वेस्टर केपी के आएगा ना, वो पिशावर आएगा, वो मर्दान में नहीं आएगा, वो सबसे पहले आपके कैपिटल में आएगा। आपकी सारी मैकेनिज्म, आपकी मशीनरी वहाँ पर है, उसकी मीटिंग्स वहाँ पर है, उसने सारी अपने जो मामलात कारोबार के हैं वो कैपिटल में देखने हैं। सो कैपिटल डेफिनेटली हैज़ टू बी ब्यूटीफुल। आप लंदन इंग्लैंड चले जाएं तो लंदन बहुत खूबसूरत है, लंदन से सबर्बन एरियाज में आप निकल जाइए, सबर्बन एरिया मैं पाकिस्तान से तो खैर कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप इंग्लैंड के कंपैरेटिवली लंदन इज मच मोर सिविलाइज्ड। लंदन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हुई है, लेकिन उनके सबर्बन एरियाज जो हैं, साथ छोटे टाउन्स हैं, जो छोटे विलेजेस हैं, वहाँ पर भी कच्ची सड़कें अभी तक इंग्लैंड में जाती हैं। सो ये एक आर्गूमेंट बड़ा नल एंड वॉइड सा आर्गूमेंट होता है कि जी आप सारा पैसा लाहौर पे लगा रहे हैं। हाँ, लाहौर का चंक ज़्यादा बनता है। आपकी लाहौर की जो अभी की मर्दमशुमारी है, उसके बारे में रूमर्स या उसके बारे में एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि 2 करोड़ की आबादी टच करेगा लाहौर इस मर्दमशुमारी में। बिल्कुल 26 मई को जो एक 2 करोड़ के करीब टच करेगा। सो अगर आपकी 60% पॉपुलेशन में से भी 2 करोड़ एक सिटी के अंदर है, तो उसका इन्वेस्टमेंट चंक भी, इसका डेवलपमेंट चंक भी डेफिनेटली ज़्यादा बनता है। सो ये आर्गूमेंट थोड़ा नल एंड वॉइड है, लेकिन लाहौर के अंदर भी बहुत सारे एरियाज है। ख्वाजा साद रफीक साहब वाले हल्के की बात कर लीजिए, डिफेंस का हल्का बनता है, डिफेंस को सारा सबर्बन एरिया डिफेंस का, और डिफेंस पोस्ट मोस्ट आपके जो लाहौर का एरिया डेवलप किया जाता है, वहाँ पर पीने को साफ पानी नहीं है। यासिन सोल साहब, अच्छा, पानी तो मसला है एक लाहौर का कि साफ पीने का पानी दस्तयाब नहीं है, इसके अलावा क्या मसाइल है? सबसे बड़ा जी आपका एक आपकी हाउसिंग डेवलपमेंट है ना, जो आपकी जो डेवलपमेंट फर्दर बढ़ रही है, वो कोई टाउन प्लानिंग उसमें इन्वॉल्व नहीं है कहीं पर भी। अच्छा। आपका दिल करता है जहाँ पर आप 4 दीवारें खड़ी करती हैं वहाँ पर, और वो सारे, अब मैं उनको क्या नाम मेंशन करूँ, पैरागॉन सिटी देख लीजिए, हमारे बड़े बड़े वज़रा के नाम आते हैं। आप एलडीए को साइड पे लगाते हैं, नुक्कड़ में लगाते हैं, आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। जब आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे तो उसके अंदर आपकी वो टाउन प्लानिंग ही नहीं है, आपकी रोड उस तरफ नहीं लीड कर रही हैं, आपकी रोड कैपेसिटी आपको देखनी पड़ती है टाउन डेवलपमेंट में कि भाई ये रोड कितना बजट उठा, कितना बोझ उठा सकती है, कितनी ट्रैफिक लोड उठा सकती है, यहाँ पर स्कूल्स कितने बनेंगे, यहाँ पर कॉलेजेस कितने बनेंगे। और सबसे बेसिक, मैं लोग अक्सर कहते हैं जी सेहत और पीने का साफ पानी बुनियादी है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क का सबसे मेन प्रॉब्लम जो है ना, दैट इज एजुकेशन। हमें एजुकेशन दे दो, बाकी सब कुछ हम डेवलप खुद करेंगे यार। हमारे बच्चों को तालीम दे दो, इनको वो पढ़ने के स्कूल दे दो, इनको अच्छे कॉलेजेस दे दो, ये सब कुछ खुद बना लेंगे।
ہماری جب نیچے سے گراس روٹ لیول سے ڈیولپمنٹ اٹھ کے اوپر آئے گی نا, جب بچے پڑھ لکھ کے اوپر آئیں گے تو ان کے اپنے رائٹس کا بھی خیال ہوگا, ان کو اچھا یہ کیسی ایک دلچسپ بات ہے کہ لاہور اور جو پوش علاقے ہیں, بڑے بڑے شہر ہیں, یہاں سے نکل کے اگر آپ دوسرے علاقوں میں جائیں, گجرانوالہ, سیالکوٹ اور حافظ آباد, تو آپ دیکھتے ہیں کہ بائی ڈیزائن پولیٹیشینز دور رکھتے ہیں تعلیم سے لوگوں کو, کہ ان کو شعور ان کے ذہنوں میں نہ داخل ہو. یہ بھی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل ایسا ہے. آپ خواجہ آصف صاحب والا حلقہ میں نے کور کیا, NA110, سرٹنلی کچھ بڑے چنکس ملے ہیں انویسٹمنٹ کے, ان کو موٹر وے دے رہے ہیں سیالکوٹ کو اینڈ آل دیٹ, لیکن سیالکوٹ ایک انڈسٹریل زون ہے. آپ کو پوری دنیا میں سیالکوٹ نے ریپرزینٹ کیا ہے. آپ کے سپورٹس گڈس جو ہیں وہ سیالکوٹ کی بڑی مشہور ہے. آپ کے فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوتا ہے تو اس میں فٹ بال پاکستان کا سیالکوٹ کا بنا ہوا استعمال ہوتا ہے. بالکل. اس روڈ کی حالت دیکھ لیجئے, جو روڈ جو ہے کمرشل ہب ہے جو سارا, جہاں پر انڈسٹری ہے ساری, وہ روڈ نہیں بنی ہوئی, اور وہ روڈ سیالکوٹ کینٹ سے نکل کے لیڈ کر رہی ہے. جسٹ بیکاز کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران عثمان ڈار وغیرہ, ان کی فیکٹریز وہاں پر ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران جو تھے ماضی کے, ان کی انویسٹمنٹس, ان کے بزنس سارے وہاں پر ہیں. اور خواجہ صاحب کا اپنا ماشاءاللہ گھر کینٹ کے اندر ہے جو نیا بن رہا ہے, ایک ہیوج پیلس بن رہا ہے, اس کے باہر کی روڈ ٹوٹی ہے. جی خواجہ صاحب کا اپنا جو گھر جہاں پہ کینٹ میں نیا بن رہا ہے, ابھی تک ماشاءاللہ شفٹ ہو گئے ہوں گے, جب میں نے کوئی 2 ماہ پہلے کور کیا ہے تو دیٹ واز ان فائنل فیز, وہاں پر شفٹ ہو رہے تھے خواجہ صاحب کی فیملی. تو وہ کوئی ایک پیلس نما گھر بنا ہے, وہ پیلس نما گھر کے باہر کی روڈ ٹوٹی ہے جسٹ بیکاز کہ دیٹ لیڈس ٹو دوز فیکٹریز جہاں پر PTI اور پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں کے رہنماؤں کی فیکٹری, اور اس لیے انہوں نے وہ بننے ہی نہیں دی. دیر یو گو. ہماری انتقامی سیاست اور ہماری سوچ کا لیول یہ ہے, ٹیمپرامنٹ یہ ہے کہ بھائی اگر ان کی فیکٹریز کو راستہ جاتا ہے تو ان کی گڈیاں پنو, ان کی گاڑیاں ٹوٹنی چاہیے, اسی ٹوٹی جائے ہی نہ ہو. بے شک میرا بھی گھر وہاں پر ہے. اچھا جی ویورز جو آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ بھی اپنے حلقے کی حالت زار بذریعہ کمنٹس لکھ سکتے ہیں. آپ جس بھی حلقے سے تعلق آپ کا, جس بھی شہر سے ہے, وہاں پر کیا حکومت ڈیلیور کرنے میں کامیاب رہی ہے یا ناکام رہی ہے, پینے کا صاف پانی دستیاب ہے یا نہیں دستیاب, سکولز کی کیا حالت ہے, گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کیسے کام کریں. اچھا ثاقب صاحب, یہ پیپلز پارٹی کا بڑا رخ ہے پنجاب کی طرف کہ پنجاب میں آئیں گے اور پنجاب کی سیاست کو ٹیک اوور کریں گے, جس طرح بھٹو صاحب کے دور میں تھا. کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب کو بھٹو صاحب بنایا پنجاب نے, لاہور نے اسپیسیفکلی. اب انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ مینار پاکستان پر جلسہ کریں گے, بڑا زوردار جلسہ کریں گے, اور پھر گو نواز گو کی تحریک وہاں سے شروع کریں گے. کیا لگتا ہے, حلقوں میں مختلف پھرتے ہیں, پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب کے لوگوں کے دلوں میں کوئی ہے سافٹ کارنر بچا؟ رخشان, I wouldn't want to be party to somebody. میں کسی سیاسی جماعت کی پارٹی نہیں بننا چاہوں گا, لیکن ایک بڑا سادہ سا سوال ہے. آپ لاہور میں ماشاءاللہ رہتے ہیں, لاہور میں مجھے 5 پیپلز پارٹی کے بڑے لیڈران کے نام گنوا دیجیے. نہیں جی, ایک منٹ, 5, صرف 5, زیادہ نہیں بات کرتے, 5 چھوڑیے, اب 3 گنوا لیجیے کہ فلاں 3 حلقے ہیں جہاں سے پیپلز پارٹی کا فلاں لیڈر الیکشن کانٹیسٹ. نہیں اس دفعہ نہیں. چلیے میں آپ کو اس میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. ایک بیرسٹر عامر صاحب ہیں, اچھا, جنہوں نے کوئی 20-25 ہزار کے قریب ضمنی الیکشن میں شاید اتنے ووٹ لیے ہوتے تو میں کوٹ کرتا کہ نیکسٹ ٹائم چانسز ہیں. نوید چودھری صاحب پرانے پیپلز پارٹی کے رکن ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں, لیکن آپ کو پیپلز پارٹی پنجاب میں قمر زمان کارا صاحب کو نکال دیجئے, منظور بھٹو صاحب کو نکال دیجئے, ایک آدھا لیڈر میں آپ کو ندیم افضل چند صاحب کو نکال دیجئے. ان کے علاوہ مجھے پنجاب میں سے پیپلز پارٹی کی کوئی لیڈرشپ دکھا دیں, اور مانیے یا نہ مانیے, آپ اس کو جتنا بھی کلیم کر لیجئے, جتنا بھی اس پہ آرگومنٹ کر لیجئے, پاکستان کی پالیٹکس کے اندر برادریزم, آپ کے برادری کا ووٹ, آپ کا علاقائی ووٹ, سینٹرل پنجاب, صدرن پنجاب, اس پہ سے آپ مائنس نہیں کر سکتے. اور سندھ کے حالات اس سے بھی بہت ہی زیادہ برے ہیں. آپ کے پاس جب لیڈرشپ ہی نہیں ہے پنجاب کے اندر, کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب آ کے پنجاب کی ہر سیٹ سے الیکشن یہ تو وہی معاملہ ہو گیا نا جو آپ مجھے پہلے بتا رہے تھے کہ جو آپ دا کیمپ آپ کو بتا رہا تھا, وہ اگر آپ کے علاقے سے کوئی تعلق رکھتا ہے تو اس کو ووٹ دیں گے یا کسی اور. بالکل ایسا. میں بلکہ وہ کوٹ کر دیتا ہوں, آنر بھی کوٹ کر دیتا ہوں. نواز شریف صاحب کا حلقہ میں کور کر رہا, ایک بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے, مجھے کہتے ہیں بیٹا ذرا بات سن. I went to him, I spoke to him. مجھے کہتے ہیں مینوں ایک گل دس, تیرے ایک برادری دے وچوں تیرے گھر دا کوئی بندہ الیکشن تے کھلو جائے تو انہوں ووٹ پائے گا یا باہر دن پائے گا؟ اب مجھے وہ سوال بڑا لاجیکل تھا, اور ایٹ دیٹ پوائنٹ میں بھی تھوڑا سا نا شل ہو گیا مینٹلی. میں سوچنے لگ گیا تو مجھے کہتے ہیں پتر تو نہیں ووٹ پائے گا تیرے گھر دا بندہ ہے. نواز شریف ساڑھے گھر دا بندہ ہے, ان کے مقابلے میں الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف سے یاسمین راشد صاحب, وہ باہر سے تھیں جی, وہ چکوال سے ہیں, ان کی شادی لاہور میں ہوئی. تو کہتے ہیں ڈاکٹر جی ہے کڑی یاسمین راشد ہے, آ کے تو الیکشن کانٹیسٹ کرے گی جیسے سمجھ دی بندہ ساڈا جڑا ہے. وہ مینٹیلٹی 2017 کے اندر ہے, اور یہ نیکسٹ الیکشن میں بھی ہٹ کرے گی. یہ صرف تعلیم سے تبدیل ہو سکتی ہے جو وہ دیتے نہیں. بالکل, اور تعلیم سے آپ کو دور رکھا گیا. تعلیم میں میں نے ابھی ریسنٹلی کور کیا شیخ رشید صاحب کا حلقہ, واحد حلقہ تھا جہاں پر خواتین کے 50 اسکول نظر آئے مجھے. ایک نیشنل اسمبلی کی کانسٹیٹوئنسی کے اندر شیخ رشید از دا اونلی مین, مجھے نہیں ان کی پالیٹکس سے کچھ بھی لینا دینا. واٹ ایور دا پیٹرن آف دا پالیٹکس, ان کی سیاسی جماعتیں تبدیل کی, انہوں نے جو بھی کیا ان کا پرسنل فیل ہے. ایک چیز پہ میں سیلیوٹ کرتا ہوں شیخ رشید کو کہ ایک سرکاری حلقے کے اندر 50 لڑکیوں کے اسکول, اور جب ان سے پوچھا گیا کہ جی 50 اسکول صرف لڑکیوں کے کیوں, کہ لڑکوں کو نہیں پڑھانا, تو کہتے ہیں یار منڈے جڑے نا یہ بسوں کے پیچھے لٹک کے بھی اسکول اور کالج پہنچ جاتے ہیں, ہماری بچیاں نہیں پہنچ سکتی. بچیوں ان کو تعلیم ان کے ڈور اسٹیپ پہ ملنی چاہیے, ان کی گلی کے محلے کی نکڑ کے اوپر ان کو اسکول ملنا چاہیے. سو دیٹ از واٹ وی نیڈ ان پاکستان. آپ کو بیسک چینج چاہیے.
آپ تبدیلی جو پاکستان تحریک انصاف جس کو نعرے لگاتی ہے، اور نمبر 2 جیسا کہ آپ بات کر رہے تھے بڑا جلسہ پیپلز پارٹی کر لے گی یا پنجاب میں کچھ ریپرزینٹ کر سکے گی اپنے لوگوں کو، اگر بڑے جلسوں سے آپ الیکشن جیتتے تو پاکستان تحریک انصاف کبھی الیکشن نہ ہارتی، پاکستان تحریک انصاف کبھی الیکشن نہ ہارتی. جتنے بڑے جلسے بھٹو صاحب کے ٹائم میں پاکستان کو اتنے بڑے جلسے نظر آئے تھے، یا پاکستان تحریک انصاف اتنے بڑے جلسے، اور کوئی سیاسی جماعت، وہ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ میوزک کے پیچھے لوگ چلے جاتے تھے ان کے جلسہ ہوتا ہے کراؤڈ اکٹھا کرنا، اس کو آپ کوئی بھی لاجک دے لیجیے، لوگ اس میں کوئی بےہودہ لاجکس بھی دیتے ہوں گے، لیکن جلسہ سب سے بڑے پاکستان کے اندر جلسہ بڑا کرنے کا ٹرینڈ بھٹو صاحب کے بعد پاکستان تحریک انصاف لے کے آئی ہے. ابھی تھوڑی دیر میں پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں اپنا پنڈال سجانے جا رہی ہے. آئی بیٹ یو، آئی شو یو، بڑا جلسہ ہو. اس میں آپ کہہ لیجیے خیبر پختونخوا سے آپ لے آئے تھے، وہاں پہ ان کی گورنمنٹ ہے، آپ کہہ لیجیے اسلام آباد سے آپ لے آئے تھے، واٹس ایور، لیکن جلسہ بڑا وہ لوگ کر جائیں. میرے سوال کا جواب جو میں نے شروع میں کیا تھا اس کا نام ہے، یعنی اس کا نام کے دلوں میں پیپلز پارٹی کے لیے کوئی جگہ نام نہیں ہے. آپ کو 10 میں سے اگر ایک جیالہ ورکر مل بھی جاتا ہے پنجاب میں تو وہ سب سے پہلا سوال خود اپنے آپ سے کرتا ہے کہ بھائی میرا لیڈر کون ہے، مجھے الیکشن میں لیڈ کون کرے گا. ایک آپ کے پچھلے ٹینیور کے چلے میں وہ بھی کوٹ کر دیتا ہوں. آپ کی شکرگڑھ والی سیٹ سے طارق انیس صاحب نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا، جیتے تھے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگلے 2008 میں جیتے، 2013 کے اندر آ کے انہوں نے الیکشن ہار گئے، اور 2013 کے الیکشن ہارنے کے فوری بعد پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی. پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ خلا دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور پاکستان تحریک انصاف نے وہ خلا بڑے اچھے طریقے سے پر کیا. اس میں ایک آرگومنٹ وہ بھی آگے سے آ جاتا ہے کہ الیکٹیبل صرف اٹھا رہے ہیں، پرانے لوگوں کو ہی اٹھا رہے ہیں جن کے اوپر کرپشن کے ایلیگیشن بھی ہے، لیکن دیٹس اے ڈفرنٹ ڈیبیٹ. پاکستان تحریک انصاف سیکنڈ پارٹی پاکستان میں بن چکی ہے. ہم مینٹلی اس کو ایکسیپٹ کریں نہ کریں، ایٹ دا مومنٹ سب سے زیادہ ووٹ بینک نون کا، کیونکہ سنس دے آر سٹنگ ان دا گورنمنٹ، مرکز میں بھی، صوبے میں، پنجاب میں بیٹھے ہیں، اور نمبر 2 آپ کے پاس پاکستان تحریک انصاف ہے. اچھا، یہ ہماری جو گفتگو بھی چل رہی ہے اس سے بڑا ایک اہم سوال ابھی میرے ذہن میں آیا ہے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی میری اس بات سے ایگری کریں گے. جب ہم پولیٹیشنز کو، جو وزراء ہیں، جو بڑے لیڈنگ پولیٹیشنز ہیں، ان کو جب ہم ٹی وی اسکرینس پر دیکھتے ہیں ان کا رویہ اور طرح ہوتا ہے. اینکر ڈانٹ ڈپٹ بھی لیتا ہے، سوال بھی ٹرکی پوچھ لیتا ہے، اور یہ بڑا ہنس کے کھیل کے اس کو ٹیکل کر جاتے ہیں. مگر جو ان کے حلقوں میں ان کا رویہ وہ خاصا روڈ ہے، اور لوگ جو حلقے کی پولیٹکس کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے تو وہ لگتا ہی نہیں. جو صبح چودھری صاحب تھے وہ شام کو بیٹھ کے ادھر بلی کی طرح سوال جواب دے رہے ہیں. تو آپ مجھے تھڑا بتائیں کہ آپ نے محسوس کیا ہے؟ میں کوٹ کر دیتا ہوں 2 چیزیں I would want to quote here. 2 اس طرح کے انسیڈنٹس ہیں کہ which I would remember all my life. شیخوپورہ 3 میاں جاوید لطیف صاحب کا حلقہ ہے. اچھا، میں کور کر رہا، ایک روٹین میٹر ہے، آپ ریسرچ کرتے ہو، آپ جاتے ہو پرابلمس لوگوں کے لے کے، آپ جا کے ان کو ٹیک اپ کرتے ہو، یار پانی مل رہا ہے، ہاسپٹل ہے، اسکول مل رہا ہے. جب شیخوپورہ کی میں ریسرچ کر رہا تھا تو وہاں پر سب سے بڑا ایشو جو آیا دیٹ واز قبضہ گروپ. میاں صاحب پہ بڑے ایلیگیشن کے جی میاں صاحب، اور وہ ایک بڑا ویلڈ آرگیومنٹ ہے. میں نے میاں صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں میاں امجد لطیف صاحب، ان سے بھی پوچھا. میں نے کہا میاں صاحب 91 میں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 2017 کے اندر میری پراپرٹی اپرنٹ جو ہے 1000 کروڑ سے اوپر کی ہے، ایسا کوئی کاروبار مجھے بھی بتا دیں. آن ایئر پوچھا میں نے، دیٹ از میرے پروگرام میں ریکارڈ تھا، میں نے چلایا تھا کہ مجھے کوئی ایسا بزنس آپ بھی بتا رہی تھی. اب وہاں پر ایک وہ پہلے میاں صاحبان جو ہیں وہ پہلے کوئی بندوقیں دکھائیں میری ٹیم کو کہ یہاں سے ریکارڈ نہیں کرنے دیں گے، یہ نہیں کرنے دیں گے. ان کی ایک ہے میڈیا والوں کو، جی میڈیا والوں کو، ہم مسکین میڈیا والوں کو جو کہ صرف عوام کی آواز بننے جاتے ہیں. تو پہلے وہ دکھائی، میں نے کوئی ترلا منت کیا، میں نے کہا جی آپ کچھ بھی کریں، گولی مار دیں، اٹھا کے اندر ڈال دیں، میں نے تو اپنا کام کمپلیٹ کرنا ہے، اس میں آپ کچھ بھی کیجیے گا، یو کانٹ اسٹاپ می فرام دیٹ. ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایلیگیشنز جو آپ پر ہیں، جو ڈاکومنٹیشن میرے پاس ہے وہ غلط ہے، آپ مجھے کورٹ میں لے جائیے، اب میں پیشیاں بھگتا رہوں گا، مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے بعد 15 منٹ 20 منٹ گزرے، ریکارڈنگ ابھی ہم لوگ کر رہے تھے تو اوپر سے ایک صاحب آئے، مل میں سے اترے، میاں صاحب کے چھوٹے بھائی اوپر مل کے روف ٹاپ پہ کھڑے ہیں، چھت پہ کھڑے ہیں، اور ان کے منشی آئے کہ جی میاں صاحب کہہ رہے ہیں آفس میں بیٹھ کے بات کر لیں. اچھا ٹھیک. میں نے وہ اپنا مائک بند کیا، میں نے کہا جی کیا بات کرنی ہے آپ؟ یار جو کچھ لینا جی لے لو، ساڈی جان چھڈو. آئی اسمائلڈ ایٹ ہم اینڈ آئی واز لائک کہ یار مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کن لوگوں کے ساتھ کام کیا اور کس طرح کے لوگ ہیں جو آپ کے حلقے میں آ کے ریکارڈ کرتے ہیں، لیکن میاں صاحب کو جا کے میرا یوں کر کے سلیوٹ مارنا اور کہنا کہ جی آپ کی اور میری ملاقات سنڈے کو 7 بجے شو میں ہوگی. اب ٹھیک ہے. سو اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں. یہ تو عمران خان والا آپ نے جو ہے نا یہاں پہ کوٹ کر دیا، انہوں نے بھی آج کل 10 ارب کا ان کا چل رہا ہے. نہیں میں تو اس کے ثبوت دے سکتا ہوں، میرے پاس تو وہ ریکارڈنگ ابھی موجود ہے، جن کے صاحب آئے تھے وہ جو گفتگو میرے سے کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہوگی تھی ساری. اچھا، وہ مائک نے اٹھا لی. ہاں وہ مائک نے ساری اٹھا لی اور وہ بیچ میں پھر چلتی بھی رہی گفتگو. خیر اینی ہاؤ ایلیگیشن نہیں ہے. لیکن نمبر 2 آپ چلے جاتے ہیں دانیال عزیز صاحب کے حلقے میں شکرگڑھ. شکرگڑھ جو روڈ ان کی جاتی ہے، میرا پور ان کا گاؤں ہے، میری پور اور میرا پور بولتے ہیں اس گاؤں کو. شکرگڑھ سے بھی 12-14 کلومیٹر کے دور گاؤں ہے دانیال عزیز صاحب کا اپنا. میں وہ ہلکا کور جب کر رہا تھا تو وہ روڈ اتنی ٹوٹی پھوٹی، اور میں پہلا سوال جو وہاں کے ریزیڈنٹ سے پوچھا، میں نے کہا یار دانیال صاحب گاؤں نہیں جاتے کیا؟ کہتے ہیں جی ہر 2 ہفتے بعد جاتے ہیں. تو میں نے کہا روڈ کے پھر بھی یہ حالات ہیں. کہتے ہیں اس روڈ کی بھی سائنس سن لیجیے. اب یہاں پر دانیال صاحب کے ساتھ والا گاؤں ہے جہاں پر شکرگڑھ، نارووال اور سیالکوٹ، ان 3-4 اضلاع میں سب سے زیادہ ڈرگز بیچے جاتے ہیں. اچھا، بالکل ساتھ والا گاؤں ہے دانیال عزیز صاحب کا جو میری پور یا میرا پور ہے، اس کے بالکل ساتھ گاؤں ہے. وہاں پر 2 گروپ ہیں،
ایک پٹھان گروپ ہے اور ایک حلوائی گروپ ہے، وہ سڑک بننے نہیں دیتے. میں نے کہا جی کیا لاجک کیا ہے اس کی، کیوں سڑک نہیں بننے دیتے؟ سڑک اس لیے نہیں بننے دی جاتی کہ بھائی صاحب جب پولیس چھاپا مارے گی سڑک بنی ہوگی تو وہ ان ٹائم ہم پر پہنچ جائیں گے. سو اب پولیس کو جب ڈرٹی پالیٹکس. اور میں نے کہا جی یہ ووٹر کس کے ہیں؟ تو کہتے ہیں اسٹریٹ وے دانیال عزیز صاحب کے ووٹر ہیں، اپنے ان کو ووٹ کرتے ہیں یہ لوگ. اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں آپ کو، گراس روٹ لیول پہ جا کے. کیا وجہ آپ کو سمجھ آئی کہ لوگ جوتے بھی کھاتے ہیں، پیاز بھی کھاتے ہیں، ووٹ پھر نہیں یار وہ ڈرگس بیچ رہے ہیں رخشان، وہ پیسے کما رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کل کو ان کو صبح جو لوگ جو جن کی حلقوں کی حالت. اچھا یہ بھی چلے، یہ بھی سن لیجیے. اس سنڈے کو اسلام آباد کا میرا پروگرام آنر گیا ہے، پاناما کا ڈیسیژن آیا تھا تو میں نے اس کے اوپر اسلام آباد سے کہ شہر اقتدار ہے، کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں. میں نے سارا پروگرام اسلام آباد سے ریکارڈ کیا. اس میں ایک صاحب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار لیٹس ایزیوم، صرف فرض کرتے ہیں کہ فیصلہ جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے آگے فردر جو آئے گی وہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف آ جاتی ہے، ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، تو کہتا ہے کہ پنجابی مجھے کہتا ہے جی میں تو ووٹ پھر بھی نون لیگ نہیں دیا گا. میاں حمزہ شہباز شریف آ جان گے، مریم نواز صاحب آ جان گے، میں ووٹ میاں صاحب نہیں دیا گا. میں نے کہا یار اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کرپٹ ہے تو اتنی سادی ہماری عوام. میں نے تو ایک گاڑی کے پیچھے پڑھ لیا ہر واری شیر کہنے میں اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. 30 سال سے تو ہر واری شیر ہی ہے، کبھی صوبے میں کبھی اوپر، کبھی صوبے میں کبھی اوپر. تو شیر 30-40 سال سے پنجاب میں تو چلا آ رہا ہے. یعنی 2018 میں بھی آپ کو یہ لگا کہ نہیں 2018 میں اگر آپ اوور آل پکچر میں اچھا ہلکے بھی تبدیل ہونے ہیں نا اب یہ مردم ہلکا بندیاں ابھی وہ کنفرم نہیں ہے کہ ہلکا بندیاں نہیں کرتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ہلکا بندیاں نہیں ہوئیں گی تو اس میں ڈیفینیٹلی پنجاب کی پالیٹکس پاکستان کی پالیٹکس انٹائرلی چینج ہوگی. اس میں سے بہت سارے لوگوں نئے لوگوں کو چانس ملے گا الیکشن کانٹیسٹ کرنے کا. اس میں جو یوتھ کا ووٹ تھا، جو نئے ووٹر تھے کہ جو آواز ہی کہتے تھے کہ ہماری آواز ہی پاکستان تحریک انصاف ہے، ان کو چانس ملے گا. اس میں پھر ایک بڑی ٹیکنیکل چیز ہے کہ بلاول بھٹو از یوتھ، جوان آدمی ہے، فریش آدمی ہے. جب وہ پنجاب میں اپنا مومنٹم کے ساتھ نکلیں گے، موومنٹ سٹارٹ کریں گے پولیٹیکل، تو وہ جو نیا رجسٹرڈ ووٹر ہے ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بلاول صاحب کتنا اس کو مینٹلی کیپچر کرنے کے، نئے ووٹر کو کتنا کیپچر کر سکتے ہیں. اکثر صاحب میں لیکن وہ کرسما نہیں کیا ہے. دیکھیے بھٹو صاحب کی جھلک نظر آتی ہے. اچھا بھٹو صاحب کی جھلک ان کے جب وین اسپیکنگ وین وہ اپنے ایک لیول پہ پیک پہ جاتے ہیں نا، میں وہ کوئی 5% 10% اور اسپیچز ہم نے لائیو تو نہیں سنی ہے بھٹو صاحب کی، آن ایئر وہ دیکھی ہیں یوٹیوب پہ یا ویب سائٹس پہ دیکھی ہیں، تو وہ کرزما کسی پرسنٹ کسی حد تک وہ آپ کو نظر ضرور آتا ہے. وہ میرے خیال سے کاپی کرتے ہیں، تھوڑا سا جنون بنتا نہیں. دیکھیے وہ میاں شہباز شریف صاحب بھی تو ان کو کاپی کرتے ہیں نا، حبیب جالب بن جاتے ہیں، کبھی کبھی ذوالفقار علی بھٹو بن جاتے ہیں، توڑ دیتے ہیں ہر چیز جو ہے نا، وہ تو کاپی کر لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام نیوز روم اور میرے ساتھ موجود ہیں رائے ثاقب کھرل جو کہ مختلف حلقوں میں جا کے وہاں پر پروگرام بھی کر چکے اور ان کی رائے بھی آپ نے جانی اور بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے. اردو پوائنٹ کو آپ کے حلقوں میں کیا صورتحال ہے، کیا حکومتی نمائندے اپنا کام کرنے میں کامیاب رہے ہیں، جو وعدے انہوں نے کیے تھے کیا اس کی پاسداری انہوں نے مکمل طور پہ کی ہے یا نہیں؟ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. رخشان میر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.